دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ ابھی ویکینڈ میں 2 دن باقی تھے کہ حویلی سے پھر ایک زبردست خبر آ گئی کہ گلو کا نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ مصور ہائی اسٹڈی کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر روانہ کیا جائے۔ غالباً تیمور علی خان کے ماضی میں کیے گئے اقدام کی وجہ سے اب ہر باہر جانے والے لڑکے کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ روشی تو سنتے ہی بےتاب ہو گئی۔ خالہ جلدی چلیں، وہاں کتنا مزہ آ رہا ہوگا، اور یہ خالی نکاح کی کیا تک ہے؟ گلو آپا کو مصور بھائی کے ساتھ ہی بھیج دیں، پتہ نہیں کتنے سال بعد لوٹیں۔ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ صرف نکاح کیوں ہو رہا ہے، رخصتی کیوں نہیں ہو رہی۔ خالہ پپا سے کہیں وہ ہمیں آج ہی حویلی بھجوا دیں پلیز خالہ۔ ماہین کچن کے کام سے فارغ ہو کر ڈائننگ میں اپنے حساب کتاب سے الماریوں میں برتن سیٹ کر رہی تھی۔ روشی بجائے ہاتھ بتانے کے اس کے پیچھے پیچھے منت کے انداز میں پھر رہی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم بس نکاح والے روز جائیں گے، وہ بہت بزی ہیں۔ ماہین نے بہت مصروفیت کے عالم میں جواب دیا۔ فرسٹ کزن کا نکاح ہے، محلے کی شادی نہیں، حد ہو گئی۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ ہاں تو صبح سے چلے جائیں گے، اب وہ عام آدمی تو ہے نہیں کہ جب چاہیں کہیں چل دیں۔ ایک حساس اور ذمہ دار سیٹ ہے ان کی، میں اصرار کروں گی تو یہی کہیں گے کہ پڑھ لکھ کر جاہل بن رہی ہو۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ ان سے یہ کہیں وہ ہمیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ روشی کے انداز میں ضد تھی۔ سب ان سے ڈرتے ہیں، آپ تو اتنا نہیں ڈرے ہیں، آپ کی بات وہ سن لیں گے۔ وہ مجھے فیصلہ سنا چکے ہیں، مجھے تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، مگر تمہارے بارے میں ان کا کہنا ہے تم جہاں جاؤ گی ان کے ساتھ جاؤ گی۔ ماہین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر میں نکاح والے دن بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دھم سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہو سکتا ہے آنے والے کل میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اہم بات منوانا پڑ جائے۔ ان کا غصہ بڑھاؤ گی تو خود مشکل میں پھنسو گی۔ اب بھی کون سی آسانی ہے، جیل میں ڈال دیا ہے اٹھا کر۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ماہین الماری کھلی چھوڑ کر تیزی سے اس کے قریب آئی۔ بری بات ہے روشی، اتنا قنوتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو بس ہر جگہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو برائی کیا ہے؟ انہوں نے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، تمہاری شادی بھی اچھی جگہ کریں گے۔ تمہیں زندگی میں خدا نخواستہ سرد و گرم پیش آئیں گے تو ڈھال بنیں گے۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے سختی سے نپٹیں گے۔ خود تمہیں سخت سست کہہ لیں گے، مگر کسی دوسرے کو کبھی اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر میں بھی تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں تو وہ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ اسے گلے سے لگا کر بہت محبت سے سمجھا رہی تھی۔ آپ کو واقعی پپا سے بہت محبت ہے، اور مجھے اس بات پر افسوس نہیں بلکہ خوشی ہے، اس لیے کہ میرے باپ نے ایک طویل زندگی ویران اور بے رنگ گزاری ہے۔ بہت اچھی وکیل ہیں آپ پپا کی۔ روشی نے دوپٹے سے آنکھیں پوچھیں۔ بدتمیز نہیں تو؟ ماہین نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ اس طرح بولتے ہیں باپ کے پرسنلز پر؟ بے وقوف! اور میں کیوں ان کی وکالت کروں گی؟ جس کا کھاتے ہیں اس کا ہی گاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ چلو موڈ ٹھیک کرو، پھر شاپنگ کرنے چلیں گے۔ تمہیں نکاح پر پہننے کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ دلواتے ہیں۔ بچی نہیں ہوں میں جو آپ مجھے بہلا لیں گی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا میں ان سے اصرار کروں گی کہ وہ ہمیں حویلی اس طرح پہنچا دیں کہ ہم نکاح سے پہلے ایک رات لڑکیوں کے ساتھ گانے گا سکیں، ٹھیک ہے؟ ویسے مجھے پتا تو ہے کہ تمہیں حویلی پہنچنے کی جلدی کیوں ہے۔ وہ رک کر شرارت سے کھنکاری۔ بہت ہی مشکل پسند لڑکی ہو۔ خالہ آپ شادی سے پہلے بھی اتنا ہی کام کرتی تھیں، یا ہمارا گھر ہی آپ کو بہت بے ترتیب لگا ہے؟ کیونکہ جب سے آپ آئی ہیں صبح سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے فوراً بات بدل دی۔ نہیں بھائی، تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے، بس یوں ہی ذرا چینج کر کے دیکھ رہی ہوں۔ ویسے بات بدلنے سے خیال نہیں بدلتا۔ ماہین نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ پھر شاپنگ کے لیے کب چلیں گی؟ بتا دوں گی، پہلے تمہارے پپا سے ایک دن پہلے جانے والی بات تو ٹھہرا لوں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو خام خواہ شاپنگ بیکار ہو جائے گی۔ ہاں بس یہ بات منوا دیں، ورنہ میں واقعی نہیں جاؤں گی۔ اچھا بابا، ویسے تم اپنے پپا سے سوری ضرور کرو۔ کتنی بری بات ہے، وہ تم سے ناراض ہیں اور تم نے ابھی تک ان سے سوری نہیں کیا۔ اس طرح کی ہر درمی سے بڑوں کا غصہ بڑھتا ہے۔ کر لوں گی سوری۔
مگر میرے سوری کرنے سے ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ معاملہ کاکا جان کی انوالومنٹ کا ہے اور مجھے تو ان سے بہت سی سوری کرنا ہے، اکٹھے کر لوں گی۔ اس نے دھیمی قدرے شرمندگی سی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ ماہر نے بری طرح چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ اسے بہت عجیب سے محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر ایک لمحے رکے بغیر باہر نکل گئی۔ سوری تو ڈی سی صاحب، کتنوں کے آپ پر ادھار ہیں، کیا کروں؟ مگر آپ پر ترس آنے لگتا ہے اور کبھی دل چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ کیا قسمت ہے ہم دونوں بہنوں کی! ہماری تقدیر میں کھل کر خوش ہونا نہیں لکھا، یا یہ کہ حویلیاں ہمیں راس نہیں۔ مصلحتوں کی جکڑ بندیوں سے پریشان دل بہانے سے رسیاں توڑوانے لگتا تھا۔ بہت عرصے بعد یاور علی خان نے 4 وہیل ڈرائیو جیپ خود ڈرائیو کی۔ ماہر نے پوچھا بھی ڈرائیور کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ ایسے ہی، یہ جواب تھا ان کا۔ ماہر تو ان کے برابر میں بیٹھی تھی، جبکہ روشی عین ان کے پیچھے بیٹھی، بظاہر میگزین پڑھنے میں مصروف۔ یوں بھی یاور علی خان کی موجودگی میں وہ اب ضرورت سے زیادہ کانشیس ہو جاتی تھی۔ کوشش کرتی کہ ان سے کم سامنا ہو۔ بس کچھ اندر کے چور ہوتے ہیں جو انسان کی خود اعتمادی چھین لیتے ہیں۔ وہ جیت بھی سکتا ہے مگر ہار جاتا ہے۔ اس نے کئی بار نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس نفیس ہیئر سٹائل، اسٹیئرنگ پہ جمے مضبوط ہاتھ، ایک شے سے بلا کی نفاست جھلک رہی تھی۔ اس پر ان کی مخصوص خوشبو، چہرہ مگر ایک دم برف، سپاٹ، سرخ رہنے والی آنکھیں ونڈ اسکرین پر اس طرح جمی تھیں کہ نیموا محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک دم اس کا دل بھر آیا۔ اس کا دل چاہا جان ہار کر باپ کو منا لے۔ آنسو ایک تواتر سے رخسار پر بہہ نکلے۔ وہ ہونٹ کاٹ کر آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ روشی، کچھ کھانے کا موڈ ہو تو باسکٹ سے لے لینا، فنگر چپس بھی ہیں۔ ماہر نے گردن موڑے بغیر اسے متوجہ کیا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ اسٹور کی چابیاں تم نے کچن سے اٹھا لی تھیں؟ ماہر کو ایک اور فکر نے ستایا۔ جی، روشی نے خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا۔ ماہر کو یہ فکر بھی ہو رہی تھی کہ وہ بور نہ ہو رہی ہو، اسی لیے وہ بات برائے بات بھی کر رہی تھی اور اسے بات کرنے کا حوصلہ بھی بخش رہی تھی۔ وہ بکس رکھ لیں تم نے جو کہہ رہی تھی کہ بیا کو دینی ہے؟ ماہر نے پھر ایک سوال کیا۔ جی، اس نے جلدی سے رخسار اور آنکھیں چادر سے پوچھ ڈالی مبادا۔ ماہر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھ لے۔ یاور علی خان نے مرر میں دیکھ لیا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تو تھا۔ دل تو چاہا تھا کہ پوچھیں کیا دکھ رلا رہا ہے، مگر پھر وہی اذیتناک منظر ونڈ اسکرین پر لگا۔ چادر میں لپٹی روشی تیمور علی خان کا بازو تھامے ان کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہونے لگی۔ ماہر اپنی سوچوں میں الجھی۔ گھر کی اہم تقریب ہے، کیا تیمور علی خان شریک ہوں گے؟ رات 11 بجے کے قریب وہ حویلی پہنچے تھے۔ باہر کا کوئی مہمان نہیں تھا۔ حویلی کے مکین ہی ماشاءاللہ اتنے تھے کہ اکٹھے بیٹھے دکھائی دیتے تو عام حالات میں بھی تقریب کا گمان ہونے لگتا تھا۔ فاران اور سمر گیٹ پر ہی مل گئے۔ ماہر کو دیکھ کر بہت خوشی سے مسکرائے اور یاور علی خان کی موجودگی کا احساس کر کے ذرا احتیاط سے باتیں کر رہے تھے وہ، ورنہ ماہر سے وہ خاصے بے تکلف ہو چکے تھے۔ بالو ان کی آمد کا سن کر بھاگی چلی آئی۔ السلام علیکم ماہر بی بی، آپ تو کہہ رہی تھی 2-1 روز میں بلوا لوں گی۔ اس نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ اس روز وہ تیار تھی، مگر یاور علی خان نے ماہر سے کہا کہ اسے ڈرائیور سے کہہ کر بعد میں بلوا لینا۔ وہ یہی وعدہ کر گئی تھی، مگر مصروفیات میں دھیان نہیں آیا۔ ہاں بھائی، واقعی میں مصروفیت میں بھول گئی تھی۔ خیر، اب چلنا، اس نے تسلی دی اور روشن آرا کی طرف بڑھ گئی، جو استقبال کے لیے پورچ تک چلی آئیں۔ روشی انہیں سلام کر کے اندر بھاگ گئی، جہاں لڑکیوں میں اس کی آمد کی خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ یاور علی خان بھی اندر کی طرف بڑھے تھے کہ ایک اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ماہر، روشن آرا اور بالو ایک طرف ہٹ گئیں۔ اوہ تیمور، روشن آرا نے گویا صرف گاڑی پہچان کر کہا اور بے ساختہ اندر کی طرف جاتے ہوئے یاور علی خان کی سمت دیکھا۔ ماہر نے جیسے اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، قدم ہی زمین نے جکڑ لیے۔ روشن آرا نے ماہر کی سمت دیکھا، وہ کچھ پریشان نظر آنے لگی تھیں۔ تیمور علی خان پچھلا دروازہ کھول کر باہر آ چکے تھے۔ بہن پر نظر پڑی تو انہی کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم بی بی جان۔ ساتھ ہی ماہر کی سمت دیکھا۔ والسلام،
انہوں نے اسی پریشانی کے انداز میں جواب دیا۔ السلام علیکم ماہین۔ اس نے مسکرا کر بہت زیادہ اختصار سے کام لیا۔ وہ بہت دلچسپی سے تیمور علی خان کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھیں۔ والسلام۔ تیمور علی خان نے گویا الجھ کر بہن کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں سمجھا دیا کہ یاور علی خان آئے ہوئے ہیں۔ ٹیلی فونک رابطے سے انہیں حویلی کی سب خبریں ملتی رہتی تھیں۔ دوسرا ذریعہ باری تھا۔ جن دنوں یاور علی خان حویلی میں مقیم ہوتے وہ اس طرف آنے سے احتراز کرتے کہ زخموں کے ٹانکے کھلنے کے سوا اس مدبھیڑ سے اور ملتا ہی کیا۔ ہم ادھر گیسٹ روم میں ہیں بی بی جان، آپ بابا صاحب کو بتا دیجیے گا۔ انہوں نے ماہین کو یکسر نظر انداز کر کے بہن سے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ آؤ ماہین۔ روشن آرا نے گمسم سی کیفیت میں ماہین کو مخاطب کیا اور اسے شانوں سے تھام کر اندر بڑھ گئیں۔ اندر کا تو رنگ ہی اور تھا۔ روشی کے اپنے چہرے پر اتنے رنگ تھے کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے گھول کر پی جائے۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔ دیکھ لیجئے مومانی جان، کیا حال ہو گیا ہے بیچاری کا، کتنی دبلی ہو رہی ہے۔ یاور ماموں کو ذرا خیال نہیں۔ روبی نے سلام کے فوراً بعد دل دوست دہائی دی، بھائی لڑکیاں دبلی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں جب موٹاپا خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ماہین نے روشن آرا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، جو ہنوز متفکر سی نظر آ رہی تھیں، بظاہر اپنی حاضر دماغی ظاہر کرنے کو مسکرا رہی تھیں۔ گلو آپا نظر نہیں آ رہی ہیں؟ خیریت؟ روشی کو بے چینی ہوئی۔ ابھی اور بھی بہت سے لوگ نظر نہیں آئے ہیں۔ شینو اپنی چوٹی میں بل ڈالتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور باقاعدہ کلام کرتی ہوئی، پھر باقاعدہ رخ موڑ کر ماہین کو سلام کیا اور اپنی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند ثانیے کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ ہائے اللہ، ڈھولکی! ماں ان روشی کی نگاہ کونے میں پڑی ڈھولکی پر پڑی۔ کتنے دن سے گانے گا رہی ہو تم لوگ؟ روشی کے چہرے پر دلی مسکراہٹ کا واضح عکس تھا۔ جب سے اعلان ہوا ہے، تانیہ نے برجستہ کہا۔ واو، کتنے مزے ہیں تم لوگوں کے۔ ایک تو پھٹ بھی چکی ہے، ہنا نے اطلاع دی۔ مائی گاڈ، اتنے جوش و خروش سے بجائی تھی۔ ماہین ہنس پڑی۔ اتنا ترس کر خوشخبریاں ملیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ مونا نے بھی حصہ لیا۔ عجیب سی بات تھی اس کے لہجے میں۔ ماہین کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، جانے اسے کیا یاد آ گیا تھا۔ رکو، نائن کی ڈھولکی تھی، اسے ڈھولکی کے پیسے دیے اور گھر کے لیے الگ سے منگوا لی۔ زری نے قصے کو تہ کر دیا۔ کس سوچ میں گم ہو گئیں؟ بیا نے روشی کو ٹھوکا دیا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی ہوں ایک شادی پر اگر 2 ڈھولکیاں خرچ ہوں گی تو ٹوٹل ہمارے گھر میں کتنی ڈھولکیوں کا خرچہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی اور قہقہوں میں بڑی بے ساختگی بھر گئی۔ روشی ایک دم تیزی سے ڈھولکی کی طرف بڑھی اور وہیں بیٹھ کر اسے ٹائٹ کرنے لگی۔ چھلوں میں دوپٹہ پھنسا کر کھینچ رہی تھی، ساتھ ہی تھپتھپا کر تھال بھی چیک کر رہی تھی۔ اسٹائل سے تو لگتا ہے بڑی ایکسپرٹ ہو۔ ماہین دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی اچھی ڈھولکی بجانا آتی ہے اسے مومانی، ابھی بجائے گی تو دیکھیے گا۔ اسے تو رقص بھی بہت اچھا آتا ہے۔ اکا کی شادی پر اس نے ڈانس کیا تھا۔ کون سا گانا تھا وہ؟ زری نے مونا کی طرف دیکھا۔ ڈھونڈو ڈھونڈو رے ساجنا مورے کان کا بالا، مونا کو اچھی طرح یاد تھا۔ ارے واہ، بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ماہین نے بڑی حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ چدرا بجا کر دکھاؤ، پہلے گلو آپا کو بلائیے، ایک گانے نے میرے اندر آفت مچائی ہوئی ہے، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کیا گانا ہے بھائی؟ سبھی ازحد مشتاق نظر آنے لگیں۔ اے مصور، تیری تصویر ادھوری ہے ابھی، اس نے باقاعدہ گا کر سنایا۔ پھر ماہین کے پہلو میں بیٹھی روشن آرا کو دیکھ کر ایک دم چینپ گئی۔ سوری بی بی جان، اس نے خفیف سے انداز میں نظریں جھکا کر کہا۔ ایسی کیا بات ہے اس میں سوائے اس کے کہ مصور بھائی کا ذکر ہے؟ تانیہ نے حیرت سے کہا۔ بہت خاص بات ہے اس میں، ہمارے مصور بھائی بھی ادھورا کام کر رہے ہیں، یعنی صرف نکاح۔ بتائیے، سینئرز کا یہ حال ہے؟ روشی نے بڑے تعصب سے کہا۔ یعنی مطلب یہ کہ تمہیں نکاح پسند نہیں ہے؟ حاضرین غور سے سن لیں، بلکہ فرمائش نوٹ کر لیں۔ روبی نے چاروں طرف سر گھما کر گویا اعلان کیا۔ چلو ٹھیک ہے، کتنے ہی شارٹ نوٹس کیوں نہ ہو، روشی کا صرف نکاح نہیں کریں گے بلکہ رخصتی بھی ساتھ ہی کریں گے۔
روشن آرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور گویا اپنی کیفیت میں تبدیلی پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی۔ امید ہے چین آ گیا ہوگا، آخر بی بی جان نے کہا۔ بڑی مضبوط تسلی ہے، زری نے شرارت سے کہا۔ روشی ایک ثانیے کو چپ ہو گئی اور نگاہیں بے ساختہ دروازے کی سمت اٹھ گئیں کہ جیسے وہ وہاں سے ہر دم ہی گزرتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں حال میں سانپ آ گیا ہے، بیا نے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکیاں گویا اچھل پڑیں۔ کیا مطلب؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ باغ میں بھی کبھی کبھی سانپ نکل آتے تھے، بس اسی وجہ سے غالباً بیا کا مذاق نہیں سمجھ سکیں۔ روشن آرا اور ماہین بھی تشویش بھری نظروں سے ہال میں نظریں دوڑانے لگیں۔ بھئی روشی پتھر کی ہو چکی ہے، میں سمجھی سانپ سونگھ گیا ہے۔ بدتمیز! سب جھیم کر دوبارہ اپنی اپنی جگہ پر ٹک گئیں۔ امی بتا رہی تھی ایک مرتبہ کاکا جان کو بھی سانپ نے ڈس لیا تھا، بہت خراب حالت ہوئی تھی ان کی۔ زری نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گویا اپنے ڈر جانے کی توضیح پیش کی۔ ہیں بی بی جان؟ تانیہ نے پھپھو سے تصدیق چاہی۔ ہاں، روشن آرا نے ٹالنے والے انداز میں ہنکارا بھرا اور ماہین پر اچھتی ہوئی ایک نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایک مرتبہ پھر وہ گمسم نظر آنے لگی تھیں۔ آؤ ماہین، اوپر بھابھی بیگم کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت شدت سے تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ عجب سرد مہری سی محسوس کی ماہین نے ان کے لہجے میں۔ اب تو وہ حویلی والوں سے اتنی واقف ہو چکی تھی کہ نہ کسی انداز پر چونکتی تھیں اور نہ الجھن میں پڑتی تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ اس حویلی میں کس قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے، شاید دوسری خواتین تو دم سادے بیٹھی ہوں گی۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیوں نے جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی اور پھر باقاعدہ ڈھولکی لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ سوائے عالم تاب کے تمام خواتین وہیں آ گئیں۔ روشی گلو کو بھی کمرے سے کھینچ لائی۔ اس کا جوش و خروش حالانکہ خاصا سرد پڑ چکا تھا۔ 3 گھنٹے ہونے کو آئے اور وہ دشمن جاں ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پہلے تو کسی بہانے سے اس کا ذکر بھی کر لیتی تھی، اب تو خیال سے ہی زبان پر تالے پڑ جاتے تھے۔ روشی بتاؤ نا کون سا گانا گائیں اب؟ ہنا کو کوئی گانا نہ یاد آیا تو اس نے روشی سے تعاون چاہا۔ وہ والا گاؤ نا، بڑی پیاری لے ہے اس گانے کی۔ چاندنی میں آؤ میاں بن رے، مگر آہستہ گانا۔ ان کا کمرہ زیادہ دور نہیں ہے اس طرف سے، سچ مچ آ بھی جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ جی فرمائیے، کیسے یاد کیا؟ منہ نہ قہقہا لگا کر گلو کے شانے سے ٹک گئی۔ گلو کے چہرے پر ان گنت رنگ بکھر گئے۔ بہت شیطان ہے یہ، تزین نے اندر داخل ہوتے ہوئے سب کچھ سن لیا۔ چھوٹی بی بی جان سے پوچھو، انہیں بہت گانے آتے ہیں، لالی نے ٹکڑا لگایا۔ تمہاری امی کو بھی کم نہیں آتے، تم پڑی روتی رہتی تھیں اور یہ گھر کی شادیوں میں بیٹھی ڈھولکی بجاتی رہتی تھیں۔ تزین نے ہنس کر روشن آرا کو چھیڑا۔ ہیں بی بی جان صحیح کہہ رہی ہیں امی؟ لالی نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ارے توبہ کرو، مجھے کہاں آتے ہیں گانے وانے، ایسے ہی سدھ بدھ نہیں رہتی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، بیٹھی ڈھولکی بجاتی رہتی تھی۔ روشن آرا نے مسکرا کر ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا بتائیں، آپ کے زمانے میں جب حویلی میں شادیاں ہوتی تھیں تو سب سے اچھے گانے کون گاتا تھا؟ ہنا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ خواتین کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ تزین نے روشن آرا کی سمت بے ساختہ دیکھا۔ ایک وحشتناک سی خاموشی ماہین نے ماحول میں محسوس کی۔ اس نے سب کے چہرے پر باری باری ایک بہت ہی گہری نگاہ ڈالی۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ بتائیں نا امی؟ روبی نے روشن آرا کو متوجہ کیا۔ اے کاہے بیکار کی باتیں کرنے لگیں، چلو گانے گاؤ۔ روشن آرا نے جھلا کر کہا۔ کوئی مزیدار سا گانا یاد نہیں آ رہا۔ ہنا ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ روشی ڈھولکی پر تھاپ لگانے لگی۔ بیا نے دف بجانا شروع کیا۔ گلو آپا سے پوچھ لو، نہیں تو پتہ نہیں کون کون سے بھولے گانے یاد آ رہے ہوں گے، تانیہ نے چھیڑا۔ ماہین مامی سے پوچھ لو، سونی نے پہلی بار مشورہ دیا۔ نہ بابا نہیں، میں انگریزی، انہیں تو انگریزی میں آتے ہوں گے، یا اس میں یوگنڈا کی کون سی زبان بولی جاتی ہے مومانی؟ روبی نے معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ حال میں پھر جل ترنگ بجنے لگے۔ ہنا نے راکھ سے ایک چنگاری جو نکالی تھی وہ راکھ تلے دب گئی، مگر ماہین کے اندر چنگاریاں نہیں، الاؤ روشن تھا۔ اندر ایک مستقل سی کیفیت کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ وہ بظاہر ہال میں تھی، مگر ذہن کبھی اپنے بیڈ روم میں سیر نہ ہوتا اور کبھی گیسٹ روم میں۔ پھر اگلے ہی لمحے سرائے میں اس نے روشنی کی سمت دیکھا۔
फिरोजी जगमगाते कपड़ों में एक मर्तबा फिर उसकी आंखों में रोशनियां उतर आईं। ये बारी कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो किसी ध्यान से चौंक पड़ी। थाप गोया ढोलकी पर नहीं, रोशी के दिल पर पड़ी। उसने बड़ी शुक्रगुजार नजरों से माहिन की सिम देखा। इतनी देर में किसी ने उसका नाम तो लिया। खुशी की तकरीब है। अब तो मसरूफियात में गोनागू इजाफा हो गया होगा। शीनू के बस्ता लबों पर जुम्बिश हुई। सुबह मुसव्विर के साथ ही देखा था, बाइक पर जा रहे थे दोनों कहीं। रईसा बेगम ने भावज को जवाब देना बहुत ज़रूरी ख्याल किया। खुशी का मौका है बीबी जान, झूमर को भी बुलवा लिया करें। माहिन को मुतरबा के तन्हाई का ख्याल आते ही झूमर का ख्याल आया। बाबा साहब ने चंद दिनों के लिए उसे कोहाट भेज दिया है। जफरी कराची अस्पताल में दाखिल हो गया है ना, 2-3 महीने तो उसे वहां लग जाएंगे। रईसा बेगम बहुत आहिस्ता आवाज में बात कर रही थी। कोहाट में उसका मैका है? माहिन ने दरियाफ्त किया। मैका ही समझ लो, बूढ़े नाना नानी रहते हैं। खुद ही कहा था वहां जाने को उसने। रईसा बेगम बोली, किससे? बाबा साहब से? माहिन ने जाने क्या सोच कर पूछा। नहीं, भाभी बेगम से कहती है जो कहना होता है। वो तजीन की सिम देखते हुए कुछ मुंतशर सी कैफियत में कह रही थी। उसी लम्हे लड़कियों ने गीत छेड़ा, सुन रही सखी मोहे सजना बुलाए। वो सब लड़कियां यकदम उस तरफ मुतवज्जा हो गई, बल्कि तजीन तो गुल्लू और रोशी के दरमियान जगह बनाकर खुद भी गाने में शरीक हो गई और इशारे से शीनू को भी हिस्सा लेने के लिए कहा। साथ ही माहिन को भी अपने बराबर आ बैठने के लिए इशारती इसरार किया। शीनू तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। माहिन ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाकर माजरत कर ली। इस दौरान बारी अंदर दाखिल हुआ। रोशी ढोलकी बजाने में और सुर ताल लगाने में इतनी मुनहमिक थी कि उसने अंदर दाखिल होते हुए बारी को नहीं देखा, और जब वो रईसा बेगम को बाहर आने का कहकर एक भरपूर निगाह रोशी पर डालकर वापस पलट रहा था तो रोशी जैसे किसी ख्वाब के अमल से बाहर आई। मगर अब उसकी सिमत बारी की पुश थी। वो कैमल करके मिर्जी के शलवार सूट में मलबूस कपड़ों पर पड़ी बेतहाशा शिकने इसकी दिन भर की मसरूफियात की चुगली खा रही थी। रईसा बेगम भी उसके साथ चल पड़ी। गालिबन बाबा साहब ने तलब किया था। अरे सत्यानाश कर दिया गाने का, बार बार एक ही मिसरा दोहराई जा रही हो। लड़कियों ने शोर मचा दिया। वो कुछ कह रही थी, रोशी कुछ और गा रही थी, जैसे रेडियो से बैक वक्त 2 स्टेशन सुनाई दे रहे हों। अच्छा भला गाना गा रही थी, क्या हो गया एकदम? रूबी ने बुरा मान कर पूछा। माहीन के होंठों पर बड़ी ही दिलफरेब मुस्कुराहट रक्स करने लगी। शीनू खंकार कर लड़कियों के कपड़ों पर बिना काम चेक करने लगी। अंदाज तो बड़ा नाकदाना था। यहाँ वहाँ इधर उधर हर तरफ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे। माहीन ने नोट किया कि गाने बजाने में अब रोशी की दिलचस्पी बराए नाम थी। ज़रा मैं साहब को देख लूँ, वरना कहेंगे अपनी मसरूफियत में मेरा ख्याल नहीं किया। माहीन ने बसीर अली खान की बेगम, जो अभी तक दुल्हन कहलाती थी, की तरफ देखते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। रोशी वो वाला गाएं, जब सावन घिर आए कूकिया गाए, बलम तो आ जाना, बलम तू आ जाना। हिना को एक अपना पसंदीदा गीत याद आया। फिर तो उन्हें पाकिस्तानी मौसम की खबरों के लिए बहुत कॉन्शियस रहना होगा। कोई आसान सी शर्त लगाओ। जरी ने बर्दाश्तगी का मुजाहरा किया और सब हंस पड़ी, मगर रोशी के लब मुस्कुराहट से आ रही थे। मेरा ख्याल है रोशी थक गई है। शफीका बेगम ने रोशी की बदलती कैफियत को शायद सबसे ज़्यादा महसूस किया। वो आलमताब की सगी भावज और गुल्लू की होने वाली सास भी थी। अम्मी ठीक कह रही हैं, जरी ने तायद की। वाकई अब ये बिल्कुल ढीली महसूस हो रही है। इतना लंबा सफ़र करके आई है, बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है। रोशी अपने आप को मौजू बनता देखकर कदरे सटपटा गई। इतना लंबा? अरे नहीं, रात पड़ी है सोने के लिए। 1 कप कॉफ़ी पी लूँगी, सब थकन भाग जाएगी। बनाऊँ कॉफ़ी? कौन कौन पिएगा? इसने सब हाजिरीन को ऑफ़र की। मामा से कह दो, बना लेगी। रोशन आरा बोली, नहीं, कॉफ़ी तो मैं खुद बनाती हूँ। इसे वहाँ जैसे एकदम घुटन महसूस होने लगी थी। बस वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहती थी। ये भी उम्र का एक ऐसा मोड़ होता है जब संग खेली सखियों के बीच तन्हाई और वहशत होने लगती है। या तो तन्हाई अच्छी लगती है, या फिर वो जिसकी रात में दोस्ती के सारे रंग झिलमिल करते हैं, जिसके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है और खामोश बैठना भी। भाई अजीब लड़की हो, थकन भी है और काम भी करना चाह रही हो। बालू से कह दो, वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेती है।
زری کو محفل سے اس کا اٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی آ جاتی ہوں آپی، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں بھی جڑ گئی ہیں۔ اس پر کسی کے اصرار کا مطلق اثر نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ جب بے کلی تھی، جی چاہ رہا تھا وہ سامنے آ جائے۔ کافی کا کہہ کر آئی تھی، کافی تو بنانا ہی تھی، مگر کچھ سوچنا بھی تھا، بہت سی خوبصورت سوچوں سے کیف کشید کرنا تھا۔ وہ بڑی بے خبری کے عالم میں کچن میں داخل ہوئی تھی، مگر مسرت کے احساس سے جیسے پتھرا سی گئی۔ سائڈ پر پڑی ڈائننگ ٹیبل کے سامنے باری بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ تو اس کے دھیان میں بھی نہیں آیا کہ وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ بالو، ماما اور کلو اوون کے سامنے کھڑی جانے کی ان خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ سرسوتی سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ خیریت روشی بی بی، ہم سب بھی تو ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، وہاں آواز پڑ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے ماما بلی کی نظر دروازے میں استدا روشی پر پڑی۔ ایک دم گڑبڑا کر گویا ہوئی، کوئی نہیں بلا رہا، میں تو کافی بنانے آئی ہوں۔ وہ باری کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں بنا لیتی ہوں، کافی سب پئیں گے کیا؟ ماما نے اپنے مخصوص خادمانہ انداز میں کہا۔ 2-3 کے علاوہ تقریباً سبھی پئیں گی، مگر کافی میں خود بناؤں گی۔ آپ لوگوں کو ہمارے گانے اچھے نہیں لگے غالباً۔ جب ہی کچن کو جائے پناہ بنا لیا، وہ مسکرا کر نظروں ہی نظروں میں الیکٹرک کیٹل تلاش کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ ہم تو گانے سننے کے لیے ہی کچن کا کام جلدی جلدی سمیٹ رہے تھے۔ آپ لوگ تو بہت اچھے گانے گاتی ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ آپ کو گانے آتے ہیں؟ بالو نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ہم نکلنے ہی والے تھے یہاں سے کہ خان آ گئے، ان کے لیے کھانا گرم کیا۔ سرسوتی کہہ رہی تھی ان کے بغیر یہاں سے نہ نکلیں۔ کلو نے مزید تفصیل بیان کی۔ ہاں بھائی، خان تو ہیں ہی سر سے پاؤں تک بے ترتیب، کوئی وقت ہی نہیں، جب دل چاہا کھا لیا، جب دل چاہا سو گئے۔ باری بظاہر کھانے میں بہت منہمک تھا، مگر اس کی ساری توجہ اسی ستمگر کی طرف تھی جو اس کی روح کی غذا بن چکی تھی۔ بے مہار تنقید بھی بے ادبی میں شمار ہوتی ہے۔ مرشد فرماتے ہیں عورت بے ادب ہو تو گھر سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔ اس نے کانٹے میں کھیرے کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ حصہ بٹایا۔ سرسوتی تو خاک نہیں سمجھی، ماما کی صرف آنکھوں تک مسکراہٹ محدود رہی۔ البتہ بالو دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا، یہ تو بڑا جرأت مند ہو گیا ہے، بتاؤ ملازموں کے سامنے ہی شروع ہو گیا۔ خان، مرشد نے تو بیوی کے لیے کہا ہوگا، ہر عورت کے لیے تھوڑا ہی، اس طرح کی باتیں تو گھر والوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ بالو نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے گرہ لگائی۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں، مگر یہ بیویاں اتنی بے ادب کیوں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی باتیں فرمانا پڑتی ہیں؟ وہ بڑی سادگی سے کہہ رہا تھا، یعنی بننے کی انتہا کر دی۔ سب ایسا تھوڑی ہی ہوتی ہیں، بالو نے اپنے حساب سے جیسے اسے تقویت پہنچانے کی کوشش کی۔ میں جس بیچارے کی قسمت میں ایسی بے ادب بیوی ہوگی، مگر جس بیچارے کی قسمت میں ایسی بے ادب بیوی ہوگی وہ تو سمجھو بے موت مارا گیا۔ محلے والے سمجھتے ہوں گے عورت اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے، یہ نہیں معلوم اندر شوہر نامدار زیر عتاب ہے۔ سنا ہے بہت گناہ ہوتا ہے۔ دبی دبی مسکراہٹ بلا کی شرارت ظاہر کر رہی تھی۔ روشی کیٹل کا سوئچ آن کر چکی تھی۔ ماما، تم کپ ٹرے میں رکھ لو۔ وہ یوں گویا ہوئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپ فکر نہ کریں خان، انشاءاللہ آپ کا جوڑ اللہ نے اچھا ہی اتارا ہوگا۔ ماما نے ہنس کر اسے تسلی دی۔ فکر تو برحق ہے ماما، تکلیف کی 2 صورتیں ہیں، ایک آزمائش، دوسری سزا۔ نیک لوگوں کی تکلیف آزمائش ہوتی ہے اور گناہ گار کی تکلیف سزا۔ آزمائش تو ہو سکتی ہے نا میری، کیوں روشی بی بی؟ اس نے اتنی دیر میں پہلی بار روشی کو براہ راست مخاطب کیا۔ مجھے کیا پتا، آپ کے پاس تو فرشتے پروگریس کارڈ لے کر حاضری لگاتے ہیں، ابھی ہمارا مرتبہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے ہمارے پاس نہیں آتے۔ اس نے جیسے جل کر جواب دیا۔ اللہ کسی کی پرخلوص محنت ضائع نہ کرتا، آپ کوشش کرتی رہیے، شاید آپ کے پاس بھی آنے لگیں۔ اس نے بہت تھوڑا سا بادام کا حلوہ نکالا اور 2-3 چمچ کھا کر نیپکن سے ہاتھ پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کافی پئیں گے خان؟ کلو نے پوچھا۔ روشی اس کے فارمل انداز پر پہلے ہی جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اب باہر جانے کے لیے اس کا اجلت بھرا انداز اسے اپنی توہین محسوس ہوا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اب وہاں سے اٹھے گا ہی نہیں۔
ارے نہیں بھائی، میری مرغے کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، جلدی سونا چاہتا ہوں، آج بہت تھکن ہے۔ اوپن جیپ میں سینکڑوں کلومیٹر طے کیے ہیں، یوں بھی رات کو چائے کافی پینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، سارا دن ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، رات سونے کے لیے ہوتی ہے۔ دو ہستیاں ہی رات کو جاگتی اچھی لگتی ہیں، ایک الو اور دوسرا عاشق۔ نہ میں الو ہوں نہ عاشق، حالانکہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ توبہ خان، آپ تو پوری کتاب ہی پڑھ کر سنانے لگے، سیدھے سیدھے نہ کر دیں۔ ماما کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر روشی کا تو اس بے مہر نے دل توڑ کر پھر موڈ آف کر دیا۔ اس کی نیندیں، اس کے کام، اس کے کاز، وہ ان سب کے بعد ہے۔ کیسا اذیتناک احساس ہوا تھا کہ آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی تھا کہ وہ اتنی دور گیا تھا اور اس سے ملے بغیر واپس آیا۔ یہ نہیں سوچا کہ خدا معلوم دوبارہ کب ملنا ہو۔ ماما، یہ کافی اندر لے جانا، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آرام کر رہی ہوں۔ وہ کافی بنانے کا پروگرام ملتوی کر کے اس سے پہلے کچن سے باہر نکل گئی۔ ماما ہکا بکا اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ روشی بی بی کا بھی پتہ نہیں چلتا، خود ہی تو کافی بنا رہی تھی، اب خود ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ ماما نے باری کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے بڑے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ باری بھی کسی گہری سوچ سے جاگا۔ حویلی کی ساری لڑکیاں بڑی سادہ اور عام سی ہیں، حویلی میں شہزادی تو صرف روشی بی بی ہیں۔ بڑا شاہانہ اور نازک مزاج ہے۔ شاہوں کے ہاں دلیل تو نہیں ہوتی، موڈ ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کو سمجھا رہا تھا، دوسرے معنوں میں ماما کی حیرت کو ختم کر رہا تھا۔ یہ تو ہے، مجھے تو شروع سے ہی ان سے ڈر لگتا ہے، ہر وقت خفا خفا نظر آتی ہیں۔ کلو نے باری کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب پتہ نہیں خود کافی پئیں گی یا نہیں۔ ماما خود کلامی کرتے ہوئے کافی بنانے لگیں۔ باری کچن سے باہر جا چکا تھا۔ ماہین تو اپنے اندر کی ادھیڑ بن سے گھبرا کر ہال سے باہر آئی تھی۔ یاور علی خان کو دیکھنے کا تو بہانہ تھا، بے اختیار اس کی نظریں گیسٹ روم کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جی چاہا تھا بھاگ کر وہاں جا پہنچے اور تیمور علی خان کو بتا دے کہ وہ سب جانتی ہے، پہلی فرصت میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہے، وہ اسے سرائے لے چلیں ابھی اسی وقت۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر ٹہلنے لگیں۔ وہ اس طرابی انداز میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس حساب میں اتنی مصلحت سے کام لے رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یاور علی خان کے غصے کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ ذہنی عذاب تو یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ روشی کی شادی ہو جائے گی، جواد باہر چلا جائے گا، اسے تو اب ہمیشہ ان سے دور ہی رہنا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ بچے اپنی ماں سے مل لیں۔ ناز بجو، اپنے بچوں کو ایک بار سینے سے لگا لیں۔ وہ بے اختیار سی کیفیت میں گیسٹ روم کے دروازے تک چلی آئی، اس احساس سے بے خبر کہ کسی نے اسے اس طرف آتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہو۔ اس نے دروازہ نوک کیا، کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے دوبارہ دروازہ نوک کرنا چاہا، ابھی ہاتھ فضا میں ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ تیمور علی خان کو در حقیقت شوق لگا۔ اندر آنا چاہتی ہوں، اس نے نگاہوں میں نگاہ جما کر بے خوفی سے کہا۔ تشریف لائیے۔ انہوں نے الجھن بھرے انداز میں ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ وہ اندر چلی آئی اور پلٹ کر خود دروازہ بند کیا، بلکہ بٹن پش کر کے لاک لگا دیا۔ تیمور علی خان اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ اوہ شیور، ٹیک یور سیٹ پلیز۔ انہوں نے بہت مہذبانہ انداز میں صوفے کی طرف اشارہ کیا، چہرے پر الجھن کے آثار ہنوز تھے۔ میں غیر ضروری تمہید میں نہیں الجھنا چاہتی، اصل بات کہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور ان کی سمت دیکھنے لگی۔ پلیز آپ بھی تشریف رکھیے، اس طرح مجھے بات کرنے میں دشواری ہوگی۔ تیمور علی خان ایک طرف بیڈ پر بیٹھ گئے، بےتابی ان کی نظروں سے جھلکنے لگی۔ ایک درخواست ہے آپ سے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جی فرمائیے۔ بے قراری سوا ہونے لگی۔ آپ مجھے میری بہن سے فون پر بات کرا دیجئے، اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو پلیز ملنے دیجئے۔ تیمور علی خان اس کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا سماعت کا دھوکہ ہو رہا ہو۔ جی بہن، آپ؟ اس کے پاس جیسے لفظ ختم ہو گئے، وہ رک گئے۔ جی میری حقیقی، میری بے گناہ اور محروم بہن، وہ 20 سال سے غلطی کر رہی ہیں، آپ ان کی غلطی میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آپ صرف آپ ہی تو انہیں سمجھا سکتے تھے۔ کتنی زیادتی کی ہے آپ نے بچوں کے ساتھ؟ اس کی آواز بھرانے لگی۔ تیمور علی خان کی گویائی سلب ہو گئی۔ وہ اس کی جانب بغور دیکھ رہے تھے۔ کتنی شباہت تھی اس میں نازنین کی،
जब भी तो एक लम्हे के लिए भी अजनबी महसूस नहीं हुई। 20 साल बाद अचानक हवेली वालों को क्या हो गया? आपके साथ ये मेहरबानी किसने की? खैर, अगर आप इनसे मिल भी ले तो क्या होगा? वो खुद तो किसी से मिलना नहीं चाहती। तैमूर अली खान ने बहुत ठहर ठहर कर बोला। ग्रे नाइट सूट पर सिल्वर प्रिंट का गाउन पहने, गहरी सोच में गिरफ्तार वो आज भी उतने ही जाजिब और हसीन नजर आ रहे थे जितना 20 साल पहले मुतरबा के होश उड़ाने के लिए थे। उनका चाहना छोड़िए, मेरे चाहने पर तवज्जो फरमाइए, माहिन बेसाख्ता कह रही थी। हमारी विल कोई मायने नहीं रखती, हम आपकी ख्वाहिश उन तक पहुंचा देंगे और जो भी उनका जवाब होगा आपको पहुंच जाएगा। ख्वाहिश नहीं पहुंचाएंगे, इसरार करेंगे, इनसे प्रेशराइज करेंगे, वरना मैं खुद सराय पहुंच जाऊंगी, चाहे रोशी के पापा मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें। माहिन का अंदाज कतन जज्बाती सा था। हमने कहा ना, हम इंतहाई कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको इत्ला हो जाएगी, उन्होंने कदरे पुरसकून अंदाज में कहा। हवेली में किसी को मालूम है कि आप यहाँ हैं? वो कदरे हिचकिचाते हुए पूछ रहे थे। नहीं, इसलिए कि हवेली में किसी को ये भी नहीं पता कि मुझे मालूम है। नाज बज्जो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। तैमूर अली खान चौंक पड़े। फिर आपको कैसे पता चला? उनकी हैरत बजाती। माहिन मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। क्या करेंगी जानकर, और फिर फ़ायदा भी क्या? हम आपसे एक बात कहें, गौर ज़रूर कीजिएगा। तैमूर अली खान भी उठ खड़े हुए। जी फरमाइए। माहिन ने कदम रोक लिए। ज़िंदगी नए मोड़ ले चुकी है, हर तब्दीली पुरानी हो चुकी है। तसलसल इसी तरह रहने दीजिए। नए इक़दामात से ना सिर्फ मनफी असरात होंगे, अगर कुछ हुआ भी तो ये नुकसान की फहरिस्त तवील हो जाएगी। शुक्रिया, मैं ज़रूर गौर करूँगी, उसने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे बहुत दिनों से कोई बोझ उठाए फिर रही थी, वो आज थोड़ा सा उतर गया था। मेहंदी लगाने में तो खाला 16 आने माहिर थीं, खुद भी मेहंदी लगाने और फूल पहनने की शौकीन थीं। अम्मा जी कहती थीं, तौबा, 16 आने तो हर वक्त चौथी की दुल्हन बनी रहती हैं। उन्होंने कभी मरते दम तक ये हकीकत तस्लीम नहीं की कि वो बेवा हैं। उनका ख्याल था इनके शौहर फसादात में लापता हुए हैं और एक रोज़ उन्हें ढूंढते हुए हवेली में आ पहुँचेंगे। रंग इतना नहीं चढ़ा जितना मेहंदी की तारीफ थी। तज़ीन गुल्लू की मेहंदी से रचे हाथ देखकर तबसरा कर रही थी। उन्हें खाला 16 आने क्यों कहते थे? 1 रुपया क्यों नहीं कहते बीबी अम्मा? तानिया ने आज पूछ ही लिया। तज़ीन की हंसी छूट गई। भाई उनका कलाम था 16 आने। जाने किस नौकरानी ने उन्हें मजाक में 16 आने कहना शुरू कर दिया। फिर तो सबने ही उन्हें इसी नाम से छेड़ा। उन्होंने तो तकिया कलाम तर्क कर दिया, मगर लोगों ने ये उनका नाम रख छोड़ा। सब लोग मजाक में कहा करते थे, मगर अम्मा जी तो बड़ी संजीदगी से उन्हें 16 आने ही कहती थीं। कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी। बरसात के मौसम में उन्हें डायरिया हो गया, वही मौत का बहाना बन गया। यूं भी अम्मा जी की रहलत के बाद वो बहुत गमगीन रहने लगी थीं। बहुत मोहब्बत करती थीं अम्मा जी से, और अम्मा जी को भी बहुत लगाव था उनसे। हमेशा हमें ताकीद की कि खाला का एहतराम करें, उन्हें नौकर ना समझें, घर का फ़र्द समझें। हवेली की शादियों में उनका भरपूर रोल होता। खुदा जाने क्या क्या मिलाती उपनयन मेहंदी में। मायों के बाद महीनों दुल्हन के वजूद से खुशबुएं लपटती रहती। तज़ीन बड़ी अफसरदगी से खाला 16 आने का जिक्र कर रही थी। गाने भी वो गाती थी कि बस बड़ी रौनक थी उनके दम से हवेली में। गुल्लू, एक दफ़ा और लगा दो मेहंदी, रंग और तेज हो जाएगा, उन्होंने गुल्लू से कहा। रहने दे बीबी जान, बस ठीक है। वो सर झुकाकर धीरे से गोया हुई। और क्या बीबी जान, क्यों बेचारी गुल्लू आपा को बांध कर बिठाएं? कौन सा रुखसती हो रही है? मुन्ना ने कहा। काका जान आए थे क्या चले गए? बीबी जान, जरी ने पूछा। लो, तकरीब अटेंड किए बगैर कैसे चले जाएंगे? मुन्ना ने ताज्जुब से पूछा तो तज़ीन खामोश रहीं। हो भी सकता है वो कब इम्पोर्टेंस देते हैं हवेली को, बिल्कुल दूर के मेहमान महसूस होते हैं। बहुत ही संजीदा हैं, पता नहीं क्यों उनसे इतना डर लगता है, बाबा साहब से भी ज़्यादा। रूबी ने भी हिस्सा लिया। तज़ीन हनूज खामोश थी। यावर मामू इतने अच्छे हैं, फिर पता नहीं काका जान से उनकी अनबन क्यों है। आज तक किसी ने बताया नहीं, जिससे कुछ पूछो डांटने लगता है। बिया ने मुंह बसूर कर कहा। फिर तो बच्चों का क्या वास्ता? कोई ज़रूरी है बच्चों को हर बात बताई जाए?
اس مرتبہ تزین نے ٹوک دیا کہ بات طوالت اختیار کر رہی تھی۔ لڑکیاں تزین کا موڈ آف دیکھ کر خاموش ہو گئیں، اگرچہ ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ جب بھی کبھی وہ اس موضوع پر آتی انہیں اسی طرح ٹوک دیا جاتا تھا۔ گلو تم ایسا کرو، نہا لو، پھر تمہیں چوڑیاں بھی پہنانا ہے، تمہیں چوڑیاں بہت مشکل سے چڑھتی ہیں۔ تزین جیسے کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھیں۔ چوڑیاں تو ہم سب نے بھی پہننی ہیں بی بی جان، روز کل کل کرتے آج کا دن آ ہی پہنچا۔ بیا نے یاد دلایا۔ میرے اللہ، وہ اتنی چوڑیوں کے جو ڈھیر پڑے ہیں۔ تزین نے گویا سر پیٹ لیا۔ وہ تو سب پرانی ہیں، ہم اتنی اہم تقریب ہے میں کیا پرانی پہنیں گے؟ وہ بسور کر بولی، آپ چلیں نا ہمارے ساتھ، امی سے کہہ دیں، ورنہ وہ بھی آپ کی طرح کہہ دیں گی وہی پرانی پہن لو۔ روبی نے جیسے خوشامد کی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں، ماہین کو کہتی ہوں، وہ تم لوگوں کے ساتھ چلی جائے گی۔ ایک تو ابھی تک منہ سے ماہین نکل جانا ہے، بھابھی نکلتا ہی نہیں، حالانکہ 16 آنے بھابھی ہیں۔ زری شرارت سے مسکرائی۔ ہاں اب تم خالہ کی جگہ سنبھال لو۔ تزین مسکرا کر باہر نکل گئی۔ ارے روشی کو تو دیکھو، اسے بھول نہ جانا، ورنہ موڈ آف کر کے ساری تقریب کا ستیہ ناش کر دے گی۔ زری نے توجہ دلائی۔ ابھی جاتی ہوں، اس کے بغیر کیا مزہ آئے گا۔ بیا بھاگ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا، باہر گاڑیاں تیار کھڑی ہیں۔ لڑکیاں تو جیسے خوشی سے دیوانی ہو کر چادریں اٹھا کر باہر بھاگیں۔ روشی اور روبی باہر آئیں تو گاڑی کچا کچ بھر چکی تھی، البتہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ ابھی خالی تھی۔ وین میں اچھی خاصی گنجائش تھی، مگر لڑکیاں بھی تو تقریباً ساری ہی تھیں، شونو اور گلو کے علاوہ۔ تم دونوں آگے بیٹھ جاؤ، ماہین نے پرس سے گلاسز نکال کر چادر سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئیں۔ ذرا ٹھیک سے بیٹھو، میں تو گیئر پر ہی چڑھ گئی ہوں۔ روشی نے روبی کو ٹوکا، ذرا احتیاط سے، کہیں ڈرائیور کی گود میں نہ چڑھ جانا۔ پیچھے سے ایک شرارتی آواز آئی، کوئی بات نہیں، اگر ڈرائیور گلشیر ہے تو چلے گا، بچے بڑوں کی گود میں بیٹھ سکتے ہیں۔ روشی نے بلا ہار مانا سیکھا تھا، اسی شور شرابے میں پتہ ہی نہ چلا۔ بلو جینز پنک شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر ڈارک گلاسز چڑھائے، باری ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ تقریباً ایک ساتھ ہی سب کی نظر پڑی، سب ہنس ہنس کر لوٹنے لگیں۔ روشی، یہ کیسا ڈرائیور ہے؟ پیچھے سے مونا کی آواز آئی۔ روشی تو پہلے ہی جز بز تھی، اتنی زور سے پہلو بدل کر روبی کی طرف ہوئی کہ روبی بلبلا کر رہ گئی۔ دروازہ کھول کر پاؤں باہر لٹکا کر بیٹھ جاؤں؟ وہ جھلائی۔ کوئی مذائقہ نہیں، یہ کوئی پلین نہیں کہ ایئر پریشر سے حادثے کا خطرہ ہو۔ پیچھے سے پھر ہنا نے گرہ لگائی۔ چوکیدار گیٹ واک کر کے منتظر کھڑا تھا۔ باڑی نے گاڑی تیزی سے بیک کی، اس پر گویا لڑکیوں کے جملے بازی کا مطلق اثر نہیں تھا۔ باری نے کچے سے گاڑی گزار کر ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ بہت دھیمے سروں کی غزل تھی، آواز بھی بہت آہستہ تھی۔ باری، آواز تو تیز کر دو، کیا صرف روشی روبی کو سنا رہے ہو؟ مونا نے باری کو ٹوکا۔ نہیں، میں خود سن رہا ہوں۔ بابا صاحب کو پتہ چلا کہ لڑکیوں کو غزلیں سناتا ہوا بازار لے گیا تھا تو کورٹ مارشل ہو جائے گا میرا۔ تو پھر روشی روبی کو روئی لے کر دو کہ وہ اپنے کانوں میں ٹھوس لیں، کچھ نہ کچھ تو دونوں سن رہی ہوں گی۔ لالی نے جیسے جل کر کہا، کیا خیال ہے؟ اتنی دیر میں پہلی بار براہ راست باری نے روشی کو مخاطب کیا۔ روشی کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ غلطی میری ہی ہے، میں نے اسے خواہ میں اہم بنا دیا ہے۔ اتنے مضبوط تعلق کے باوجود اس کی کوئی فیلنگ نہیں، پہلے سے بھی زیادہ دور اور اجنبی ہو گیا ہے۔ زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا، ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا۔ سلمیٰ آغا کی آواز میں فراز کی غزل کے اشعار سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ روشی نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آف کر دیا۔ بند کر دیا؟ کیوں بھائی؟ پیچھے چیخو پکار شروع ہو گئی۔ روشی کو غزل پسند نہیں آئی۔ روبی نے اطلاع پہنچائی، چلو باری، تم خود ہی کچھ گنگناتے چلو۔ ماہین نے کافی دیر میں لب کشائی کی، ممانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، روشی کی یہی سزا ہے۔ لالی بھی بولی، منظور ہے۔ باری نے لمحہ بھر کو چہرہ اس کی طرف موڑا، بات نہیں کرو مجھ سے، وہ غرائی، لڑائی ہو رہی ہے ممانی۔ روبی نے پیچھے اطلاع پہنچائی، دوران ڈرائیونگ ڈرائیور سے لڑائی رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، پیسنجر زندہ بچے تو انشاءاللہ ریٹ دائر کریں گے۔ لالی نے قانون کے تحت بات کرنا مناسب سمجھا۔ بہت مطلبی دنیا ہے، مطلب نکل جائے تو لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ باری نے اتنی آہستہ سے کہا کہ صرف روشی سن سکی۔ اس کا بھی بھڑاس نکالنے کو جی چاہ رہا تھا۔
مگر سب شیطان کی خالائیں اسی طرف متوجہ تھیں۔ وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ نزدیکی شہر کا بازار آ بھی گیا۔ نوک جھوک میں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ سب بڑی خوشی کی کیفیت میں اتر رہی تھیں۔ ماہین چاہنے کے باوجود اپنا موڈ خوشگوار نہیں کر پا رہی تھی۔ بس رات ہی کا منظر آنکھوں کے سامنے گردش کیے جا رہا تھا۔ اسے بہت ملال تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا، اسے یہ بھی کہہ دینا تھا، اسے وہ بھی کہہ دینا تھا۔ روح بھی اتری تو وہ بھی کھسکنے لگی، مگر جیسے جان نکل کر رہ گئی۔ باری نے گیئر سے ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اتنی مہارت سے کہ باہر کھڑے کسی شخص کی نگاہ اس کی اس حرکت پر پڑ نہیں سکی۔ روشی تو دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ باری کے وجود سے اٹھتی ہوئی دھیمی سی مہک اسے آنچ کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی سے روشی کا وجود سلگنے لگا۔ بہت رش ہے گھر میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل بہت ضبط کر چکا، بہت ہو گئی۔ اگر آپ رات کو میرے کمرے میں نہیں آئیں تو حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی سرگوشی کرتی آواز سے اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں ہی ملا ہوں بے وقوف بنانے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا طریقہ ہے؟ خوف، جھجک، غصہ، جانے کیا کیا تھا اس کے لہجے میں۔ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دیں۔ میں خود چاہتا ہوں دیکھ لیں، قصہ تمام ہو۔ تخت ہو یا تختہ، میں کاکا جان سے کہہ دوں گی۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ انہوں نے ہی یہ ہاتھ میں دیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ بس ختم کرو لڑائی۔ بیا نے قریب آ کر متعجب اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ روشی بی بی کا دوپٹہ پھنس گیا ہے ہینڈ بریک میں۔ آپ لوگ اتنے بدگمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا ہاتھ ہٹتے ہی جیسے روشی کی جان میں جان آئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتر گئی۔ چڑھی بھی تو بیٹھی تھی ہینڈ بریک پر۔ بیا کو مزید دیر ہونے پر کوفت ہوئی، جل کر بولی۔ روشی نے دوپٹہ سر پر اوڑھا، چادر شانوں پر سیٹ کی۔ ابھی تک اس کی حالت غیر تھی، جلدی میں گلے میں پڑا دوپٹہ اتارنا بھول ہی گئی۔ اسی پر چادر اوڑھ لی اور اب گاڑی سے اتر کر دونوں کا استعمال طریقے سے کر لیا۔ تھوڑی دور کھڑی ماہین بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ بات خصوصی طور پر نوٹ کی تھی کہ روبی کے اتر جانے کے باوجود روشی کا انداز نشست ہنوز تھا، ورنہ بڑی فطری سی بات ہے، دو افراد اگلی سیٹ پر پھنس کر بیٹھے ہوں تو ایک کے اتر جانے کے بعد دوسرا فوراً ایزی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس طرح باری کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے روشی کے ہلتے ہوئے ہونٹ بھی دیکھے تھے، جس سے واضح ہوتا تھا کہ دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ بس اتنا دیکھ کر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح تو عصر اور مغرب کے درمیان ہو گیا تھا۔ مہمان کوئی زیادہ نہیں تھے، زیادہ تر گھر کے افراد اور جاگیر کے اہم کاروندے تھے۔ ماہین کو اس بات کی بے چینی تھی کہ آیا تیمور علی خان اور جابر علی خان محفل میں اکٹھے موجود ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس نے ہیلے بہانے سے کھوکر سے دریافت کیا، مگر اس نے صرف تیمور علی خان کی موجودگی کی اطلاع دی۔ جابر علی خان کے بارے میں لا علمی ظاہر کی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں تھے۔ فکر کی بات تھی تو پھر کہاں ہیں؟ وہ بہت مضطرب تھیں۔ اپنے اضطراب کی وجہ تو اسے خود بھی معلوم تھی۔ وہ اوپر چلی آئیں اور بیلکنی میں کھڑے ہو کر باہر کا جائزہ لینے لگیں۔ بہت سے لوگ باغ میں بیٹھے اور چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے تو تیمور علی خان بھی دکھائی نہیں دیے، صرف پھاٹک کی طرف کھڑا ہوا باری نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ وہ آج پہلی مرتبہ اسے پینٹ کوٹ میں نظر آیا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، سرخ سیاہ دھاریوں والی ٹائی، کوٹ کے اوپری جیب سے جھانکتا سرخ رومال، دور سے خوبصورت پھول محسوس ہو رہا تھا۔ مصور اور فاران سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا وہ۔ تھوڑے فاصلے پر جواد بڑے ابا کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے محو گفتگو تھا۔ پتہ نہیں روشی کی نظر باری پر پڑی کہ نہیں۔ آج تو نیا ہی رنگ ہے۔ یوں ہی بے ساختہ اسے خیال آیا اور اپنے خیال پر وہ خود ہی چونک کر مسکرا دی۔ مان اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے صرف گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ تیمور علی خان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جو حویلی میں ان کے لیے مخصوص تھا۔ وہ ایک دم پوری گھوم گئی۔ السلام علیکم، مزاج بخیر؟ وہ بہت دوستانہ اور مہربان انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تیمور علی خان تو جیسے اسے سامنے پا کر الجھن میں پڑ گئے۔ اس پر اس کا پرانے شناساؤں جیسا انداز۔ مزاج کہاں بخیر؟ رات بھر نہیں سو سکے ہم؟ اتنی پسند آ گئی آپ کو حویلی کہ آنن فانن یہاں مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا؟ الجھنیں آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی تھیں۔ حادثات کا اثر دھندلا رہا تھا۔ آپ نے آ کر زخم ہرے کر دیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ان پاسٹ پرفیکٹ ہماری آپ کی خاندانی دشمنی رہی ہے۔ صدیوں پہلے آپ راگ کیوں کرید رہی ہیں؟ اتنی مشکل سے
सेट अप हुआ है, आप क्यों अपसेट कर रही हैं? तैमूर अली खान के गोया आसाब जवाब दे चुके थे। अजब सी शकिस्तगी इनके लहजे में चटक रही थी। अगर मुझे ये सब मालूम हो गया होता तो मैं हवेली में आने के बजाय बहुत आज़ादी से वो सब करती जो मैं अब करना चाहती हूँ। मैं ये जानने के बाद कि मेरी बहन जिंदा है, उससे मिले बगैर कैसे रह सकती हूँ? वो तो इतनी खाली, इतनी तन्हा है कि मेरे ज़मीर का तकाजा है कि मैं उनके करीब रहूं, वो मदफन उखाड़ फेंकूं जिसमें वो खुद को जिंदा दफन कर चुकी हैं। यावर अली खान का बुत टूट चुका है, अब मुसलहतन उनके साथ ताल्लुक़ है। वो मेरे इरादों में मज़ाहम होंगे तो मैं सिराय के मदफन से अपनी बहन को लेकर कराची चली जाऊंगी। एक अपनायत के एहसास के साथ एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए हम उम्र काट लेंगे। माहिन का अंदाज कतन और जारहाना था। आप नुकसानात में हमारा हिस्सा नज़रअंदाज करके ये सब कैसे कर सकती हैं? हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तैमूर अली खान ने तलखे से कहा, श्योर, आप ज़रूर करें, मगर हमें भी कुछ करने से ना रोकें। उसका लहजा मसलहत से आरी था। आपको एहसास है बच्चों पर इस नए हादसे का कितना गहरा और जानलेवा असर हो सकता है? ये आपकी हमदर्दी नहीं, आला दर्जे का जुल्म है। क्या फ़ायदा अब इन बातों से क्या हासिल है? जुल्म तो मेरी बहन ने कर ही दिया है, बल्कि जुल्म की इंतहा। आप मुझे उनसे मिलवाएं तो सही, ताकि मैं उनको ये कह सकूं कि खुदगर्जी की क्या आला मिसाल कायम की है। अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए खुद को मार लिया कि बच्चे उनको गलत ना समझें। अभी तक सिवाय बच्चों के बाप के किसी ने उन्हें गलत नहीं समझा, आपने भी नहीं, तो फिर बच्चे कैसे गलत समझ लेते? हवेली वालों का आज तक जो उनके साथ रवैया है, बाबा साहब समेत क्या बच्चों के इत्मीनान के लिए ये काफ़ी नहीं था? यावर अली खान गलत होकर शिमले में फुंदना लटका कर फिर रहे हैं और बच्चे अपने बाप को अवतार समझ बैठे हैं। मेरी बहन सही होकर महरूम है, गलत है वो गलत समझा जाए, जो गलत है जो सही है वो सही समझा जाए। ज़मीर की आवाज़ तो होना ही चाहिए। यावर अली खान ने ज्यादती की है, उनका चेहरा ज्यादती का चेहरा होना चाहिए। क्यों सजा रहे हैं हवेली वाले उनके सीने पर स्टार्स? वो इनके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं, वो जैसे फट पड़ी। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, यानी हम सब के साथ इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा, मगर आप क्यों बिला वजह आग में कूद रही हैं? कोई फ़ायदा दूर दूर नज़र नहीं आ रहा सिवाय आपके नुकसानात के। गौर कीजिएगा हमारी बात पर। तैमूर अली खान सपाट लहजे में गोया हुए, आप हमें उनसे मिलवाइए तो सही, नफ़ा नुकसान भी तय हो जाएगा। आपको मेरी जहनी अजियत का अंदाज़ा है। मैं अपने वतन में बिल्कुल तन्हा हूँ, जबकि मेरी सगी बहन मौजूद है। मैं ये हकीकत कैसे नज़रअंदाज कर दूँ? उसकी आवाज़ भर आ गई। तैमूर अली खान चंद सानिये के लिए खामोश खड़े रहे। तो हम आपके लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, वरना हम तो मुतासरीन के ग्रुप में ऑलरेडी शामिल हैं। उनके अंदाज से गुंजाइश झलकने लगी। दूसरी बात ये कि हम अपने साथ आपको सराय कैसे ले जा सकते हैं जब तक वहाँ आपका ताल्लुक़ कायम है? आप आज़ाद नहीं हैं। और आपने क्या सोचा है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं? तैमूर अली खान ने फिरोज़ी कतान की साड़ी में मलबूस भारी जेवरात से आरास्ता माहिन की सिमत एक उचती निगाह डाली। मैं कराची चली जाऊंगी कुछ दिन के लिए, आप बच्चों को वहीं ले आइएगा। उसने बहुत खुश होकर तैमूर अली खान की सिमत देखा। अगर वो रजामंद ना हुई तो? तैमूर अली खान ने इम्कान जाहिर किया। उफ, इतनी पत्थर हो चुकी हैं बच्चों, माहिन ने बड़े दुख से बेसाख्ता कहा। तो फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट सराय पहुँच जाऊँगी। उसने फ़ौरन दूसरा रास्ता बता दिया। बोल्ड में आपके साथ यहाँ से भी जा सकती हूँ, मगर यहाँ बहुत खौफनाक ज़लज़ले की कैफियत पैदा हो जाएगी। जब एक काम सुकून से हो सकता है तो बिला वजह की टेंशन क्रिएट करने का क्या फ़ायदा? सुकून होगा तो हो सकता है कुछ बेनिफिट हाथ लग जाएं। यूं भी टेंशन हो तो पॉजिटिव पावर ज़ीरो हो जाती है। इस ताउन के लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी आपकी। उसके सर से गोया बहुत बड़ा बोझ सिरक गया। वो बहुत पुरसकून दिखाई दे रही थी। अब भी नहीं बताएंगी कि हवेली में कौन आपका राजदार गमगुसार पैदा हो गया है? तैमूर अली खान के जहन में इस सवाल की फांस अभी तक चुभी हुई थी। बता देंगे फिर किसी अच्छे वक्त में। वो मुस्कुराई। माजी की तमाम कहानियों के रंग वो तैमूर अली खान के वजूद में देख रही थी। मान उसकी निगाह सामने जीने की तरफ पड़ी। यावर अली खान आखिरी स्टेप से वापस पलट रहे थे। एक लम्हे को तो जैसे वजूद बेरंग बेरूह हो गया। अचानक पहुंचने वाले शौक के सबब उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था
اور پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ تیمور علی خان اس کی یہ کیفیت دیکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنی دیر میں مگر یاور علی خان زینے کے اگلے موڑ پر گم ہو چکے تھے۔ کون تھا؟ انہیں یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ عین درمیان میں کھڑے ماہین سے گفتگو کر رہے تھے۔ باری نے تو انہیں بتایا تھا کہ یاور علی خان خیرآباد گئے ہوئے ہیں، تو پھر ماہین نے کس کو دیکھا؟ یاور صاحب، ماہین کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ اوہ! تیمور علی خان نے فکر مندی سے ماہین کا چہرہ دیکھا۔ ڈزنٹ میٹر، آپ فکر نہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور کراچی والا شیڈول آپ سے ڈسکس کروں گی۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی زینے کی سمت بڑھ گئی۔ تیمور علی خان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں واضح ہو رہی تھیں۔ انسان کا کوئی ہمراز دوست ہو تو وہ پیٹ میں درد کرنے والی بہت سی باتیں کر کے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی تو یہ مشکل تھی کہ وہ کسی سے اشارے کنائے تک میں کوئی ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ شینو کو دیکھ کر دل چاہا کہ کہہ دے، آپا ہو گیا ہے وہ سب کچھ جس کے اندیشوں سے آپ لرزتی رہتی تھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج دوپہر اس نے یہ کیا، پھر میں یوں ہو گئی۔ آپ بتائیں اسے ملنے جاؤں یا نہیں؟ آفٹر آل وہ میرا شوہر ہے، بڑا غیر مشکوک اور مضبوط نکاح ہے میرا، میرے سگے چچا نے کرایا ہے، میں نے دل و جان سے ہاں کی ہے۔ مگر آپا، کہیں یہ سب سن کر تم ہیرا نہ چاٹ لو تیش میں آ کر۔ وہ حویلی میں یہاں سے وہاں تک یوں ہی بے مقصد گھوم رہی تھی۔ عجب عجب خیالات کی یلغار تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی ابھی تک ہاتھ پر تھی۔ یہ تو بہت خراب ہے، لگتا تو نہیں ہے ایسا؟ یعنی ہم خود سے اس کے پاس ہوں تو انہیں ہری ہری سوجنے لگے۔ کبھی خود سے تردد کیا، میرا حال پوچھ لیا، میں کیوں جاؤں؟ قیامت تک نہیں۔ وہ جیسے خواہش اور انا کی جنگ میں پھنس گئی۔ ہاں نواب صاحب، گھوڑے دماغ سے اتر گئے تو بھولے بھٹکے میرا خیال آ گیا۔ مجھے تمہاری توجہ چاہیے باری، تمہارے وجود سے اہم تمہاری توجہ ہے، تمہارا خلوص، تمہاری شدت۔ میں تمہیں چاہوں یا نہ چاہوں، مگر تم صرف مجھے چاہو۔ جب تک مجھے تمہارے خلوص اور انتہائی توجہ کا یقین نہیں آ جاتا، میں یوں ہی بے کل بیزار پھرتی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے مر ہی جاؤں۔ ایک دم ہی دل بھر آیا۔ بھائی پلاؤ پک رہا ہے یا کھچڑی؟ شینو جانے کب سے کچن میں اور کیوں تھی؟ غالباً وہیں سے راہداری میں نمودار ہوئی تھی۔ کھچڑی آپ پکائیں، ہمیں تو پلاؤ پسند ہے۔ اس نے سجی بنی شینو کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ لائٹ پنک حیدرآبادی ڈریس میں وہ آج در حقیقت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خیریت، اکیلے بالکل تنہا کوئی بات ہو گئی ہے؟ وہ اسے نظروں میں تولنے لگی۔ نہیں، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پتہ نہیں کیوں بہت الگ تھلگ محسوس ہونے لگی ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ تمہاری شادی زبردستی ہو رہی تھی، اب تو سنا ہے بابا صاحب نے بات ختم کر دی ہے، اب تو تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ پھر اب کیا ہوا؟ وہ جیسے کچھ اگلوانے کے در پہ تھیں۔ کچھ نہیں، اب وہ انہیں کیا کہتی؟ ماہین مامی تو تمہاری سگی خالہ ہیں، دوستوں کی طرح ہیں، کوئی بات ہے تو ان سے کہہ دو۔ انہوں نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ روشنی نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ آج تو بڑی خیر خواہ محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے شینو آپا، آپ گیدرنگ انجوائے کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ شینو اپنی خیر خواہی کے باوجود اسے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرنکوائز لے لیا کرو، ڈپریشن کم ہو جائے گا، وہ جاتے جاتے مشورہ دے گئی۔ اس نے کچھ دیر قبل یاور علی خان کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جانے کیا یاد آ گیا، کچھ طبیعت اس وجہ سے بھی اداس تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر ٹہلتے ٹہلتے ان کے کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اس نے سر اندر کر کے جھانکا تو بہت سی ملی جلی خوشبوؤں کے جھونکے اس تک آئے۔ کچھ دیر پہلے ماہین تیار ہوئی تھی۔ یہ خوشبوئیں اسی تیاری کی گواہ تھیں۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر یاور علی خان اور ماہین کی شادی کی تصویر بڑے خوبصورت فریم میں سجی ہوئی تھی۔ وہ کشا کشا اندر چلی آئی اور تصویر اٹھا کر دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ پپا کے ساتھ، مگر میری امی کی تصویر بھی تو دوسرے کونے میں ہونا چاہیے۔ انسان مٹی کے جسم دفنا دیتے ہیں، تصویریں تو نہیں۔ پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے امی تصویر کی صورت کمرے میں ہی نہیں، پاپا کے دل میں بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور فریم کے شیشے پر آ گئے۔ اس قدر زبردست قحط پڑا ہے میری زندگی میں محبت کا۔ بظاہر تو سب محبت کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر مجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ ایسا لگتا ہے فرض ادا ہو رہا ہے، بے اختیاری اور بے ساختگی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جس کو میری وجہ سے رات دیر تک جاگنا چاہیے،
وہ بھی کام نپٹاتے ہی پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اگر میں اس کی خواہشوں میں ہوں تو وہ میرے پندار کو بار بار ٹھیس کیوں پہنچاتا ہے؟ نہ مان رکھتا ہے نہ دل۔ آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ جی چاہتا ہے اسے اپنی عظیم جدائی سے آشنا کروں، پھر دیکھوں میں اس کی خواہشوں میں کس حد تک شامل ہوں۔ ماحول میں اتنی اجنبیت کیوں ہے؟ حقیقی اور خوبصورت رشتوں کی موجودگی کے باوجود وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، حالانکہ یہی ہوتا ہے جب انسان اپنی شدید خواہش کی تسکین کے سارے راستے بند دیکھتا ہے تو اندو غم اس پر غالب آنے لگتا ہے، اور کسی ایک غم کے بہانے جانے کتنے پرانے اور مدفون غم حافظے کی اسکرین پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آنسو اس قدر تواتر سے بہہ رہے تھے کہ اگر اس نے میک اپ کیا ہوتا تو سب دھل جاتا۔ آپ تو باپ ہیں پپا، میری تقدیر کے ناہموار راستے آپ کے علم میں نہیں آ سکتے۔ میرے مزاج کے کچے گھروندے تو آپ کی دسترس میں ہیں، ہونا چاہیے، ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے چونک پڑی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ وہ جلدی سے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ واہ ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ چہرے پر رونے والی ساری علامتیں موجود تھیں، اسی لیے اس نے نظریں نیچی کر کے دیکھنے پر اتفاق کیا، مگر گھبرا کر دوبارہ رخ موڑ لیا۔ سامنے تو سوٹڈ بوٹڈ باری کھڑا تھا۔ اصل میں تو میں یاور خانان کی تلاش میں آیا تھا، مگر آپ کی آواز سنی تو بغیر اجازت دروازہ کھول لیا۔ آئی ایم سوری، خیریت سے ہیں آپ؟ وہ اپنے مخصوص شریر لہجے میں مخاطب تھا۔ وہ بہت احتیاط سے چہرہ پوچھنے لگی کہ سمجھے گا اس کے لیے رو رہی ہوں۔ میں نے خیریت پوچھی ہے۔ وہ بھلا باز آنے والا تھا؟ اپنی خیریت اپنے پاس رکھو، باہر بہت لوگ ہیں، جا کر پوچھ لو ان کی خیریت۔ اس کی آواز اس کے آنسوؤں کی چغلی کھا رہی تھی۔ باری چونک پڑا۔ دونوں کے درمیان ایک بے معنی سے خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ ہنوز پشت کیے کھڑی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ یاور خانان نے کچھ کہہ دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا؟ وہ تنک کر گویا ہوئی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے؟ وہ پھر شگفتگی کے رنگ میں ڈھلنے لگا۔ اچھا بس جاؤ، دیکھ تو لیا کہ پپا نہیں ہیں ادھر؟ اس نے آنکھ بچا کر تصویر واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑی بے لحاظی سے کہا۔ میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ کیوں رو رہی ہو؟ حالانکہ رونا تو گلو کو چاہیے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح کے وقت تقریباً ساری ہی لڑکیاں روتی ہیں، اور بعض تو بے ہوش ہو جاتی ہیں، جیسے آپ ہو گئی تھیں۔ وہ بہت شرارت بھرے لہجے میں مخاطب تھا۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنا اہم موڑ میری زندگی میں آ چکا ہے اور یہ میرا سب کچھ ہو چکا ہے، تو پھر کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ صرف ایک گھٹن، ایک دکھ، اور کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ خیر مبارک ہو، باہر تمام کام بخیر و خوبی انجام پا چکے ہیں۔ آپ اور گلو بی بی ایک کشتی میں سوار ہو چکی ہیں۔ دیکھیں پہلے کون پار اترتا ہے۔ سچ پوچھیں تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے پہلے آپ کی کشتی پار لگے۔ اصولی طور پر کہ نکاح پہلے آپ کا ہوا ہے۔ میں دعا کروں گا، حوصلہ کیجیے۔ ہاں بس دعا کر سکتے ہو، اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ مارے غصے کے وہ اول فول بول گئی۔ باری کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ جد بد ہو کر رہ گئی۔ باری کے قہقہے نے احساس دلایا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو کر کے دکھاتے ہیں۔ ثابت ہو جاتا ہے، پہلے سے دعوے نہیں کرتے۔ مجھے تھوڑا سا عقل مند بننے کی اجازت دے دیجیے۔ خیر یہ یاور خانان کا کمرہ ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ میں نے اپنے کمرے میں بلایا تھا آپ کو۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر گویا ہوا۔ اس کو پلٹتا دیکھ کر وہ بھی رخ بدل چکی تھی اور بڑی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا غضب ڈھا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، امیر خسرو فرماتے ہیں، پی کی چپ دیکھ کر اپنی بھول جاتے ہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا آئیں گی نا آپ؟ کیوں؟ وہ تو نہ کر بولی۔ پہلے تو تم نے مجھ سے کبھی اس طرح بات نہیں کی۔ پہلے رشتہ داری نہیں تھی، اب تو بڑی ہی قریبی رشتہ داری ہے۔ وہ ہونٹوں تلے دانت دبا کر مسکرایا۔ ایک بار میرا کہا مان کر تو دکھائیے تاکہ ہمیں بھی اپنی خوش قسمتی کا یقین آ جائے۔ اس نے دروازہ واک کرتے ہوئے پھر سے چھیڑا۔ میں نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ جانے کیسے اس نے رواداری کا مظاہرہ کر دیا۔ پھر آسان بات کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کو بات بات پر آزمانا، احساسات کی انتہا پر اذیت پہنچانا۔ ساحل کنارے پڑا کوئی خوش رنگ پتھر نہیں ہوں جسے آپ نے چن لیا۔ جی بھر کے بے اعتباری کا اظہار کریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن پہلے آپ کو ثابت ہونا ہے مجھ پر۔ میں کیا ہوں، آپ کے لیے کیا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں بتانے کی۔ میں تو ویسے ہی تنگ کر رہا تھا آپ کو۔ میں کیوں آپ کو مشکل میں ڈالوں؟
مگر آپ کچھ اس طرح تو ظاہر کرتی کہ مان رہ جاتا۔ میری خاکساری پر نہ جائیے، خاکسار نہیں ہوں، بس کچھ انسان کے اپنے اپنے سلیقے ہیں۔ میں آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہوں جو آپ نے اپنے کاکا جان سے فرمائش کر کے حاصل کر لی تھی۔ آپ کو اس ریلیشن میں پہلے میری جگہ واضح طور پر بتانا ہے، پھر کچھ سوچیں گے۔ دروازہ معمولی سا کھلا ہوا تھا اور اس نے جھٹکے سے مزید کھولا تو گویا اوسان جاتے رہے۔ سامنے یاور علی خان کھڑے تھے۔ یاور علی خان نے باری کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی، نہ وہ شعلہ بار تھی، نہ اس میں صد مہری، نہ کوئی سوال، لیکن باری کو وہ معمول کے مطابق بھی محسوس نہیں ہوئی، یعنی کوئی تبدیلی تھی جو اس بات کا بھید دیتی تھی کہ انہوں نے کچھ سن لیا ہے۔ روشی کے تو جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ وہ لاکھ بہادر سہی، مگر اس طرح کی بے ساختہ صورتحال میں یہ اس کا فطری رد عمل تھا۔ یاور علی خان اس طرح ایک طرف کو ہو گئے گویا باری کو جانے کا راستہ دے رہے ہوں۔ باری دل ہی دل میں خیر کی خبر خوش کرتا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ یاور علی خان نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ روشی ہنوز سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ باپ کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا تو قدرے چونکی، اب اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ یاور علی خان گہرے تفکر کے ساتھ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیوں کھڑی ہو؟ ان کے لہجے میں جیسے اجنبیت کا سارا زہر امڈ آیا۔ وہ اسے جانے نہ جانے وہ تو جانتی تھی۔ دل نیچے، بہت نیچے، کہیں گہرائیوں میں اترنے لگا۔ وہ خاموشی سے دوسرے صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر قبل وہ جو یہاں اسے کھری کھری سنا رہا تھا، اس کے احساسات خاک کے مول کر رہا تھا، وہ قیامت کا اسے بکھیرنے کو کم تھی کہ یہ نئی افتاد آن پڑی۔ وہ خوف کی اس انتہا پہ تھی جہاں احساسات منجمد ہونے لگتے ہیں اور بے حسی نجات کا راستہ دکھائی دیتی ہے۔ روشانے، جی پپا، بمشکل اس کی آواز نکلی۔ تم مجھے اپنا فادر اون کرتی ہو یا کوئی شبہ ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے دہل کر ان کی صورت دیکھی۔ چھٹی حس نے تو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اب ضرور کچھ ہوگا۔ میں سمجھی نہیں پپا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ پپا، اس وقت میری بہت بری حالت ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بس جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تو پھر میرے کچھ پوچھنے کا انتظار نہ کرو، خود بتا دو جو بات بتانے والی ہے، وگرنہ میری شریان بھی پھٹ سکتی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، مگر وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی۔ بات اتنی بڑی تھی کہ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آپ نے اگر باری کی بات سن لی ہے تو پھر یہی ہے کہ آپ جو سمجھے ہیں وہی ہوا ہے۔ انتہا کیا ہوئی؟ یاور علی خان نے تیزی سے بات کاٹی۔ روشی خاموش رہی۔ در حقیقت اس کی سمجھ میں یاور علی خان کا سوال نہیں آیا۔ تمہاری شادی بارے کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تم نے خود تیمور سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ صرف زبانی معاملہ طے ہوا ہے یا عملی طور پر کچھ ہو چکا ہے؟ بھلا کی روانی تھی طرز تخاطب میں۔ روشی ہنوز خاموش تھی۔ روشانے، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اس مرتبہ وہ برہم ہو کر پوچھ رہے تھے۔ نکاح ہوا ہے پپا؟ اس کی جان ٹانگوں کی حد تک تو نکل چکی تھی۔ کوئی بلاسٹ نہیں ہوا، بلکہ ایک ہولناک سناٹا کمرے میں چھا گیا۔ صرف نکاح ہی ہوا ہے نا؟ یاور علی خان نے خاصی دیر کے بعد خاموشی توڑی۔ ان کی آواز میں گہری سوچ کا عکس تھا۔ صرف وہ سمجھی نہیں، ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ جی، نکاح ہوا ہے۔ اب اسے کچھ تو کہنا تھا۔ نکاح سرائے میں ہوا تھا، میرا مطلب ہے چھوٹی حویلی میں۔ یاور علی خان جس قدر پرسکون انداز میں پوچھ رہے تھے اسے حیران کرنے کو کافی تھا۔ جی، کون کون شریک ہوا تھا؟ اس مرتبہ ذرا ان کا لہجہ گہری کھوج کی چغلی کھا رہا تھا۔ جی بس کاکا جان اور ان کے دوست، بس۔ خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ گھر کی یا باہر کی کوئی خاتون؟ یاور علی خان کے انداز میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ نہیں تو کوئی خاتون نہیں تھی۔ کاکا جان کی وائف تو مجھ سے ملی بھی نہیں۔ اس نے پھر ڈرتے ڈرتے ان کی سمت دیکھا۔ وہ بڑی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آئے اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور ایزی ہو کر بیٹھ گئے۔ تم اور کچھ تو نہیں کہنا چاہتی؟ انہوں نے ابرو اٹھا کر اس کی سہمی ہوئی صورت دیکھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اوکے، اب میری بات غور سے سنو۔ ان کے انداز سے پھر سرد مہری جھلکنے لگی۔ روشی کا دل زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ وہ ہمتن گوش تھے۔ تم سرکشی دکھا چکی ہو، اپنی سی کر چکی۔ ایک احمق انسان سے صرف حماقت ہی کی توقع کی جا سکتی ہے۔
تمہارے پاس عقل ہوتی تو یہ سب کیوں ہوتا؟ ٹھیک، اب یہ ہے کہ اسی وقت بتاؤ، باری یا باپ؟ تمہیں ہمیشہ کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اپنا غضب انہوں نے کس سکون سے ظاہر کیا اور اپنے فولادی اعصاب ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ ایسے نہیں کریں پپا۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ تم جو چاہے کرو، نہ باپ کی انا کا خیال، نہ اس کی سالوں کی ریاضت کا احساس۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات یا تقریر نہیں کروں گا، مگر مجھے جواب ابھی چاہیے۔ غضب بلا کا مگر انداز دھیما۔ جس انتہائی فیصلے پر اصرار تھا وہ میانہ روی کی زد میں تو نہیں آتا؟ پلیز پپا، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ تو باری ہے، باغی اور انکلچرڈ باپ کی اولاد۔ اگر تیمور علی خان تمہارے لیے کسی پرنس کا رشتہ بھی لاتے تو میں قبول نہیں کرتا۔ اتنا انٹرفیئر تو اسے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اصولاً۔ خیر، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اگر باری کا ساتھ منظور ہے تو یاد رکھنا یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس کی آواز میں اس مرتبہ بہت تلخی تھی۔ پپا پلیز، ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ بابا صاحب سے ڈسکس کیجئے۔ شیم یور سیلف، تمہارے کارنامے ڈسکس کرتا پھروں؟ یو فول نان سینس۔ مجھے تمہارا جواب مل گیا ہے، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، گیٹ آؤٹ۔ جاور علی خان خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہہ پا رہے تھے، پپا آپ ساری بات نہ سمجھے بغیر اتنی سخت سزا نہیں سنا سکتے، فور گاڈ سیک۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کارپٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنے تھام لیے۔ پتہ ہے مجھے پوری بات۔ باری اگر چیف جسٹس کا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کا پرپوزل مسترد کر دیتا۔ احمق لڑکی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، فیصلے کرنے کی عمر نہیں ہے تمہاری۔ تم نے میری اتنی انسلٹ کی ہے کہ جی چاہتا ہے خود کو شوٹ کر لوں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے اگر کسی رات ضبط جواب دے گیا۔ مائی گڈنس، روشنی نے بدحواس ہو کر ان کی صورت دیکھی۔ پپا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے؟ آپ کی اگنورنس کے باوجود میں نے گھر میں ہمیشہ آپ کی راہ دیکھی ہے، آپ کا انتظار کیا ہے۔ کتنے کتنے دن آپ کی ایک جھلک کو ترستی ہوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر بری طرح رو رہی تھی۔ جن سے انسان محبت کرتا ہے انہیں کسی عظیم دکھ سے نہیں بخشتا۔ انہوں نے بے رحمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ پپا، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بات آپ کے لیے عظیم دکھ کا باعث ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہ پتا تھا آپ اپنا بڑا قدم اٹھانے پر خفا ہوں گے، مگر بات یہ ہوئی کہ کاکا جان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ پپا، کاکا جان بہت کائنڈ، بہت سافٹ۔ شٹ اپ۔ جاور علی خان اسے ایک طرف ہٹا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلی جاؤ اسی کائنڈ شخص کے پاس، میرا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ششندر سی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔